حق بن کر یہ چینل آگے آتا ہے، کبھی سچائی کا شیشہ یہی چینل دکھاتا ہے، کبھی اخبار عالم بھی یہی پڑھ کے سناتا ہے۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے ایک پارکنگ کے معاملے کو لے کر کہ کس طرح ایک بزرگ جوڑے کی پٹائی کی ہے پولیس نے دہلی علاقے میں بتاتا ہوں۔ مندروں اور مسجدوں میں رات 10 بجے سے صبح 6 بجے تک لاؤڈ اسپیکر کے استعمال پر پابندی کی بات کی جا رہی ہے، اور یہ فیصلہ الہ آباد رینج میں لیے جانے کی بات ہوئی ہے۔ اسلام مخالف مواد شائع کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ راجستھان اسٹیٹ ٹیکسٹ بک بورڈ کے خلاف معاملہ درج کرنے کی خبریں آ رہی ہیں۔ امریکہ جمہوریت کے اپنے نسخے کو دنیا میں بیچنا بند کرے کہتے ہوئے چین نے تنقید کی ہے، تو ملک گیر سطح پر این آر سی لاگو کرنے کو لے کر کے کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ یہ مرکز نے جہاں بیان دیا ہے، تو وہیں پر آسام میں ہیمنتا بسوا شرما نے کیا کہا ہے سی اے اے کو لے کر کے وہ بتاؤں گا۔ سلطنت عثمانیہ کو لے کر کے اردوغان نے ایک بیان جاری کیا ہے، وہ بھی تفصیلات سے رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے تبصرہ کروں گا۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور اس بات کو آپ بخوبی جانتے ہیں کہ کرنا کیا ہے۔ ناظرین، دہلی کے علاقے روہینی میں کار پارکنگ کے سلسلے میں ہوئے جھگڑے میں پولیس کے سب انسپکٹر کے خلاف غیر مہذب سلوک کرنے اور شراب پی کر مار پیٹ کرنے کا معاملہ درج کر لیا گیا ہے۔ اس واقعے نے ناظرین گرامی پولیس کا ایک گھناؤنا چہرہ لوگوں کے سامنے لا کھڑا کیا ہے۔ سب انسپکٹر سریندر ہڈا کے خلاف سمے پور باولی دہلی تھانے میں ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ الزام ہے کہ گھر کے باہر گاڑی کھڑا کرنے کے سلسلے میں نشے میں مدہوش پولیس اہلکار نے ایک بزرگ جوڑے اور اس کے داماد کو بری طرح پیٹ دیا اور پولیس کا دھونس جمانے لگا۔ یہ واقعہ سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گیا، اور مقامی لوگوں نے اس کی موبائل سے ویڈیو بھی بنا لی، پھر اس کو وائرل کر دیا۔ سمے پور بادلی پولیس تھانے میں بزرگ جوڑے کے بیان کے بعد سب انسپکٹر کے خلاف تعزیرات ہند کی دفعہ 324، 354، 341 کے تحت شکایت درج کی گئی ہے۔ اس معاملے کی چھان بین کی جا رہی ہے۔ بزرگ جوڑے کا ماننا ہے کہ وہ اپنے داماد کے گھر روہنی سیکٹر 18 آئے ہوئے تھے۔ اس درمیان میں گاڑی پارک کو لے کر کے پولیس ان پر ظلم و زیادتی کرنے لگا، یہاں تک کہ ان کی عمر کا لحاظ کیے بغیر ہی دونوں پر برس پڑا اور پولیس ہونے کا دھونس جماتے ہوئے گنڈا گردی کرنے پر اتر آیا۔ ناظرین گرامی، دہلی پولیس کے بعض افسران ویسے بھی بعض علاقوں میں بہت زیادہ بدنام ہیں۔ بعض مخصوص علاقوں میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں وہاں کی کس طرح کی خبریں سامنے آتی ہیں۔ ایسے میں ایک بزرگ جوڑے کے ساتھ پولیس کی جانب سے اس طرح کا گنڈا گردی وہ اس مرتبہ پھر دہلی پولیس کو بدنام کر رہی ہے۔ ناظرین گرامی، لاؤڈ اسپیکر اور بالخصوص اذان کو لے کر کے اس وقت بہت زیادہ سرخیوں میں ہے، اور یہ خبر اس وقت جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ خبر بھی اسی سے جڑی ہوئی ہے اور افسوسناک ہے۔ فجر کی اذان پر الہ آباد یونیورسٹی کی وائس چانسلر کی شکایت کے بعد الہ آباد رینج کے آئی جی نے مندروں اور مسجدوں میں رات 10 بجے سے صبح 6 بجے تک لاؤڈ اسپیکر کے استعمال پر پابندی عائد کر دی۔ آئی جی الہ آباد نے اس حوالے سے 4 اضلاع کے ڈی ایمز اور ایس ایس پیز کو خط ارسال کیا اور پولیوشن ایکٹ اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی ہدایات پر سختی سے عمل کرانے کو کہا۔ آئی جی کی ہدایت کے مطابق رات 10 بجے سے صبح 6 بجے تک لاؤڈ اسپیکر بجانے یا کسی عوام سے مخاطب ہونے کے نظام پر پوری طرح پابندی عائد رہے گی تاکہ لوگوں کو پریشانی نہ ہو۔ تاہم ہدایت میں کہا گیا کہ شادی یا بند کمرے میں منعقد ہونے والی کسی پارٹی جیسی تقاریب کے لیے خصوصی اجازت لے کر 12 بجے تک طے شدہ آواز میں اسپیکر بجانے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ تو ناظرین گرامی، لمبی رپورٹ ہے لیکن آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے ایک شکایت پر فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے اس وقت
مذہبی آزادی ہے لوگوں کو اس کی پریکٹس کرنے کے لیے، اور بہت ساری چیزوں کی جو آزادی دی جاتی ہے قانون کی جانب سے، اس پر چھوٹے موٹے شکایتوں کو لے کر کے لگاتار قدغن لگانے کی کوششیں بالخصوص یو پی میں کی جا رہی ہے، جس کو لے کر کے یو پی کی وہاں تاناشاہی حکومت کو لے کر کے جو ہے تنقیدیں کرتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں، اور لگاتار اس وقت جو ہے سوشل میڈیا میں یہاں کی حکومت کے خلاف تنقید کی جا رہی ہے، اور یہاں کے مقامی اور ضلع انتظامیہ کے خلاف جو وقتاً فوقتاً عقیدے کو اور مذہب کو ٹھیس پہنچانے والے فیصلے لیے جا رہے ہیں۔ ناظرین، آئیے میں آپ کو لے چلوں راجستھان، اور وہاں بھی ایک اسلام مخالف اور اس کی مخالفت جو چل رہی ہے، وہ لوگ آپ کو معلوم ہے الگ الگ طرح سے اسلام کو بدنام کرنا، مسلمانوں کو بدنام کرنا، اس طرح کی شرارتیں اور سازشیں رچی جاتی رہی ہیں، اور اس کا جواب بھی دیا جاتا رہا ہے۔ بالخصوص بھارت میں ہمیشہ ایک کوشش ہوتی ہے کہ قانونی دائرے میں رہتے ہوئے اسلام مخالف جو پروپیگنڈے ہوتے ہیں، اسلام کے خلاف جو سازشیں ہوتی ہیں، اس کا جواب دیا جائے۔ کتابوں اور گائیڈ بکس میں اسلام مخالف مواد شائع ہونے کے کئی معاملے سامنے آ چکے ہیں اب تک بھارت میں، اور لگاتار شائع ہوتے بھی رہتے ہیں۔ راجستھان میں بھی کچھ ایسا ہی معاملہ منظر عام پر آیا، جس کے خلاف پولیس نے 17 مارچ کو FIR درج کی۔ میڈیا ذرائع سے موصول ہو رہی خبروں کے مطابق راجستھان پولیس نے بدھ کی دیر شام راجستھان اسٹیٹ ٹیکسٹ بک بورڈ کے خلاف یہ FIR درج کی۔ بتایا جا رہا ہے کہ 12ویں درجے میں پولیٹیکل سائنس کی جو کتاب پڑھائی جا رہی ہے، اس میں اسلام کے تعلق سے متنازع مواد شامل ہے۔ کتاب میں اسلامی دہشت گردی کے سوال پر ایک جواب شائع کیا گیا ہے، اور یہ سوال سیکنڈری ایجوکیشن بورڈ کی کتاب میں بھی پوچھا گیا۔ یہ مواد اور دیگر تبصرے 2018 میں شائع کتاب میں شامل تھے، جس کو لے کر ریاست میں مسلمانوں کے ایک سرکردہ ادارے راجستھان مسلم فورم کی شکایت پر لال کوٹی پولیس کے ذریعے FIR درج کی گئی ہے۔ ایک پرائیویٹ پبلشنگ ہاؤس سنجیو پبلیکیشن کے خلاف بھی FIR درج ہوئی ہے، جو اسلام پر قابل اعتراض مواد کو دہراتے ہوئے طلباء کے لیے گائیڈ بک پرنٹ کر رہا تھا۔ خبروں کے مطابق کتاب میں جس سوال کو لے کر تنازع ہوا، اس میں پوچھا گیا کہ اسلامی دہشت گردی سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کے جواب میں لکھا گیا ہے کہ اسلامی دہشت گردی اسلام کی ہی ایک شکل ہے جو گزشتہ 20-30 سالوں میں زیادہ طاقتور بن گیا ہے۔ دہشت گردوں میں کسی ایک خاص گروپ کے تئیں خود سپردگی کا جذبہ نہیں ہو کر ایک خاص طبقے کے تئیں خود سپردگی کا جذبہ ہوتا ہے۔ خاص طبقے کے تئیں عزائم اسلامی دہشت گردی کی اہم روش ہے۔ مذہب یا اللہ کے نام پر اپنی جان قربان کرنا اور غیر محدود بربریت، بلیک میل، جبراً پیسہ وصولی اور بے دردی سے قتل کرنا ایسی دہشت گردی کی خصوصیات بن گئی ہیں۔ جموں کشمیر میں دہشت گردی پوری طرح سے مذہبی اور علیحدگی پسندگی کے درجے میں آئی ہے۔ ناظرین گرامی، آپ سوال بھی دیکھا، اور سوال کے بعد اس کا جواب کس انداز میں دیا گیا ہے وہ بھی آپ نے دیکھا، تو آپ اندازہ لگائیں کہ کس طرح سے جو ہے اس وقت اسلاموفوبیا دھیرے دھیرے نوجوان نسل میں پیوست کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور اسلام کے چہرے کو ایک الگ ہی شکل میں پیش کرنے کے لیے ہر میدان کو اپنایا جا رہا ہے۔ کہیں جو ہے ایک سوال، کسی سبق میں کوئی پیراگراف جوڑ دیا جاتا ہے اسلام کے تئیں، اسلام کے متعلق، کہیں سوال کے جواب میں جواب دیا جائے، اور اس جواب کو آپ دیکھ کر کے حیران رہ جائیں گے جو اس وقت میں نے آپ لوگوں کے سب تفصیلات رکھی ہیں۔ اور لگاتار پبلیکیشنز کی جانب سے شرارتیں ہو رہی ہیں، اور اس پر اصل میں سنجیدگی سے لیا جانا چاہیے بڑے بڑے تنظیموں کی جانب سے، جو دعویٰ اس بات کا کرتے ہیں کہ جو ہر طرح سے تمام چیزیں کر رہی ہیں۔ اب تو محسوس یہ کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کا جو اتحاد جو بکھر چکا ہے، جب تک اس کو متحد ہو کر کے ان تمام چیلنجوں کا سامنا نہیں کیا جائے گا، تب تک یہ شرارت کرنے والے، یہ سازشیں رچنے والے اور پروپیگنڈے کرنے والے الگ الگ اداروں میں رہ کر کے، وہ یا پبلشنگ سے ہو، یا سوشل میڈیا کے حوالے سے ہو، یا پھر مین اسٹریم میڈیا کے حوالے سے ہو، لگاتار یہ کوششیں ہو رہی ہیں ذہنوں کو جو ہے لوگوں کا پراگندہ کرنے اور اسلام کے تعلق سے شک و شبہات میں ڈالنے کے لیے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ جو ہے کوئی ایک تنظیم کہیں کھڑی ہوتی ہے، کہیں کیس درج کر دیتی ہے، لیکن کوئی بھی اس کو سنجیدگی سے نہیں لیتا کہ تادیر اس کے سلسلے میں ایک سنجیدہ فیصلہ لیا جائے کسی تنظیم کی جانب سے، اور لگاتار یہ جو شرارت اور سازشیں ہوتی ہیں ان کو منہ توڑ جواب دیا جائے۔ اس جانب جو ہے سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ آئیے ناظرین گرامی، میں بات کرتا ہوں آپ سے اس خبر کی جو خبر اس وقت بہت زیادہ وائرل بھی ہو رہی ہے، اور وہ ہے مرکزی حکومت نے بدھ کو کہا تھا کہ اس نے NRC کو ملک گیر سطح پر شروع کرنے کا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں لیا ہے۔
یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ NRC کو لے کر کے جتنے متنازع بیانات خود مرکزی حکومت کے لیڈران کی جانب سے آئے ہیں، PM کی جانب سے آئے ہیں، وزیر داخلہ کی جانب سے آئے ہیں، اس درمیان میں اچانک کوئی اٹھ کر کے کہہ دیتا ہے، اور وہ بھی پارلیمنٹ جیسے اس میں کھڑے ہو کر کے اس سلسلے میں کوئی فیصلہ نہیں لیا گیا، اور دوسری جانب اس کے خلاف جو کھڑے ہوتے ہیں، احتجاجات کرتے ہیں، ان کے ہاں پہ جب کوئی ایسی بات سامنے آتی ہے تو پھر وہاں مخالف میں جو ہے عداوتیں پھیلانے کی کوششیں ہوتی ہیں۔ بہرکیف وزیر مملکت برائے امور داخلہ نتیانند رائے نے راجیہ سبھا میں ایک سوال کے تحریری جواب میں اس بات کی جانکاری دی ہے۔ سوال میں پوچھا گیا تھا کہ کیا مرکزی حکومت کا NRC کو پورے ملک میں نافذ کرنے کا کوئی منصوبہ ہے۔ رائے نے اپنی تحریری جواب میں کہا کہ اب تک سرکار نے ہندوستانی شہریوں کے قومی رجسٹر کو قومی سطح پر تیار کرنے کا کوئی فیصلہ نہیں لیا۔ سپریم کورٹ کی نگرانی میں NRC کو آسام میں اپڈیٹ کیا گیا تھا جب 31 اگست 2019 کو حتمی NRC شائع کی گئی تو کل 33,27,661 درخواست دہندگان میں سے 19.6 لاکھ لوگوں کو باہر کر دیا گیا تھا، جس سے پورے ہندوستان میں تنازعات کی صورتحال پیدا ہو گئی اور خوف و دہشت کا ماحول پیدا ہوا کہ خود ہندوستانیوں کو ہندوستان سے باہر جانا پڑے گا اور ان کو اپنی شناخت پیش کرنی پڑے گی، نہ کرنے کی صورت میں ان کے ساتھ جبر ہوگا، ظلم ہوگا اور ان کو جو ہے اپنی زمین سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ ایک اور سوال کا جواب دیتے ہوئے رائے نے کہا کہ شہریت قانون 1955 اور ہندوستانیوں کے قومی رجسٹریشن کے تحت ڈیٹینشن سینٹر کا بھی کوئی اہتمام نہیں ہے، یعنی ڈیٹینشن سینٹر کو لے کر کے بھی جو ہے کوئی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی ہے، یہ یہاں کی مرکزی حکومت کا کہنا ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ مختلف علاقوں میں خود مرکزی حکومت کی زیر نگرانی بہت ساری چیزیں ان کے اشاروں پر ڈیٹینشن سینٹر قائم کیے جا رہے ہیں، بلکہ قائم ہو چکے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 28 فروری 2012 کو سپریم کورٹ نے ہدایت دی تھی کہ اپنی سزا پوری کرنے والے غیر ملکی شہریوں کو فوراً جیل سے رہا کر دیا جائے گا اور ان کی ملک بدری ہونے تک انہیں محدود نقل و حرکت کے ساتھ مناسب جگہ پر رکھا جائے گا۔ بہرکیف ناظرین گرامی، CAA اور یہ بہت ساری چیزیں کو لے کر کے جو ہنگامے آرائیاں ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں، اور لگاتار اس سلسلے میں بہت ساری تنظیمیں جو ابھی بھی اس کی مخالفت اور احتجاج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ہے جب مرکزی حکومت نے ملک گیر سطح پر نافذ نہ کرنے کا فیصلہ لیا ہے، کوئی فیصلہ ابھی تک نہیں لیا گیا اس سلسلے میں، تو پھر جو ہے آسام میں کیا ہو رہا ہے۔ آسام کے سلسلے میں ایک خبر آج تازہ آئی، اور وہ یہ ہے کہ شہریت قانون پر BJP کی طرف سے خاموشی توڑتے ہوئے بدھ کو آسام سرکار میں وزیر ہیمنتا بسوا شرما نے کہا کہ ان کی پارٹی CAA کے نفاذ کے لیے پرعزم ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ آسام CAA کی مخالفت کا مرکز تھا، اور پارلیمنٹ سے اس قانون کے پاس ہونے کے بعد آسام کے ساتھ ملک بھر میں بڑی تعداد میں مظاہرے ہوئے تھے اور ابھی تک جاری ہیں۔ مختلف نیوز چینلوں کو دیے انٹرویو میں شرما نے بتایا کہ COVID-19 کی وجہ سے آسام میں CAA کا مدعا پیچھے چلا گیا۔ بتا دیں کہ آسام کی 126 رکن اسمبلی سیٹوں کے لیے 3 مرحلوں میں 27 مارچ، 1 اپریل اور 6 اپریل کو ووٹنگ ہونے والی ہے۔ ایک مرتبہ پھر BJP اسی CAA کی کشتی پر سوار ہو کر کے اکثریتی طبقے کو قریب کرنے کے لیے یہ شوشہ چھوڑ کر کے مزید جو ہے ماحول کو گرمانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یہ خبر جو ہے اس وقت آسام سے آ رہی ہے، اس پر تبصرے بھی چل رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، آئیے ایک اور اہم ترین خبر کی جانب لے چلوں، اور وہ ہے ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے ایک بیان جاری کیا ہے خلافت عثمانیہ کو لے کر کے، بلکہ انہوں نے ایک جلسے میں شرکت کی تھی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہر شہید اور ہر غازی ہماری آزادی اور ہمارے مستقبل کی علامت ہے۔ وہ انقرہ کے صدارتی محل میں چناکلے کی جنگ کے ہیرو کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد کی جانے والی ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ ترکی میں آج جنگ عظیم اول میں چناکلے کے مقام پر لڑی جانے والی جنگ کی 106 سال مکمل ہونے کی یاد منائی گئی اور ہر سال منائی جاتی ہے۔ اسی میدان جنگ میں ترک فوج نے بہادری کے جوہر دکھائے تھے۔ اس جنگ کی قیادت جدید ترکی کے بانی مصطفیٰ کمال اتاتürk نے کی تھی، جو اس وقت سلطنت عثمانیہ کی فوج کے سپہ سالار تھے۔ صدر اردوغان نے کہا کہ شہید کے ہر خون کا خطرہ ہمارے روشن مستقبل کی ضمانت ہے۔ آج شہیدوں کے لواحقین کو اعزاز دیے جا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے وطن کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور آج ہم ایک آزاد ملک میں سکون اور اطمینان کی زندگی گزار رہے ہیں جو ہمارے شہیدوں کی امانت ہے۔ صدر اردوغان نے کہا کہ اللہ خود فرماتا ہے کہ شہیدوں کو مردہ مت کو، وہ زندہ ہے لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ صدر اردوغان نے یہاں پر سلطنت عثمانیہ کا بھی تذکرہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ اپنے اندرونی اختلافات اور تقسیم کے باعث خلافت عثمانیہ ختم ہوئی تھی، کوئی بیرونی طاقت اسے کمزور نہیں کر سکی۔ آج ہمیں ترک قوم کو اسی تقسیم اور اختلاف سے بچانا ہوگا۔
ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے اور ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے۔ ترکی کا مستقبل اس کی قوم کے اتحاد اور نظم و ضبط میں ہے۔ کوئی ہمیں اس وقت تک شکست نہیں دے سکتا جب تک کہ ہم متحد ہیں۔ قوموں کا اتحاد ہی ان کی زندگی اور مستقبل ہے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے خلافت عثمانیہ کی جانب سے اس لفظ کا استعمال کرتے ہوئے جو اندرونی سطح پر سازشیں ہوئی تھی اس کا خلاصہ جب کیا تو صدیدگان کی اس بیان کی سرخی اس وقت خلافت عثمانیہ کے اندر خلفشار کو لے کر کے اس وقت بڑے پیمانے پر اس خبر کو شائع کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اور بھی بہت ساری خبریں ہیں، انشاءاللہ اس پر تبصرہ ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی